السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ سوال ہے محمد عامر اقبال بہار شریف کی طرف سے۔ سلام اور دعا کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، اگر مزی کپڑے پر لگ کر سوکھ جائے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی یا نہیں، اور سوکھی مزی پاک ہے یا نہیں؟ مزی لگے ہوئے کپڑے کو پاک کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مزی کہتے کس کو ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ ہمیں کمنٹ کریں، آپ کو بتلا دیا جائے گا کہ مزی کہتے کس کو ہیں۔ میں اس طرح سے آپ کو بتلانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، کیونکہ اس ویڈیو کو ہماری ماں بہنیں بھی اور ہمارے گھروں کے اندر بھی دیکھتی ہیں، اور یہ ویڈیو ہمارے گھروں میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے اس چیز کو میں اس طرح سے کھلے طور پر بتلانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن بہرحال آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تفصیل سے بتلا دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ مزی نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ اور مزی بدن کے جس حصے پر لگ جائے اسے دھونا ضروری ہے، اس کو دھو لیا جائے، کیونکہ مزی ناپاک ہوتی ہے۔ لیکن ہاں، اگر ہتھیلی کی گہرائی ہے، جو ہتھیلی کی گہرائی ہے، اس کا جو اندرونی حصہ ہے، جو 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اس سے کچھ بڑا، اس طرح سے آپ ہاتھ کو کیجئے، گہرا سا کر لیجئے، تو 1 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اس سے تھوڑی بڑی یہ گہرائی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی کی جو اندرونی گہرائی ہے، اگر اس کے بقدر وہ ناپاکی کپڑے پر لگی رہی اور اسی حالت میں نماز پڑھ لی، یعنی بھول سے نماز پڑھ لی، تو نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس مقدار تک معاف ہے۔ پھر بھی دھو لینا بہتر ہے، اور اگر اس مقدار سے زیادہ لگی ہوئی ہو تو اس کا دھونا واجب ہے۔ اس کے لگے رہنے کی صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس کے لگے رہنے کی صورت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز ہوگی بھی نہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ وہ جو مزی، وہ جو ناپاکی لگی ہوئی ہے، اگر وہ اتنی کم ہے، یعنی یہ جو ہاتھ کی گہرائی ہے اس گہرائی کی برابر ہے، تو اتنی تو معاف ہے، درہم کی بقدر معاف ہے، اتنی معاف ہے۔ اور اگر پھیلاؤ میں اس سے زیادہ ہو تو معاف نہیں ہے۔ معاف ہونے اور نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی لگی ہوئی ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لی تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی دھو لینا چاہیے۔ یہ تو بہت بڑی بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بوند بھی ٹپک جائے، سوئی کے ناکے کے برابر بھی ٹپک جائے اور آدمی کو نظر آ رہی ہو، تو جو صحیح فطرت کا انسان ہے، جو سلیم الطبع انسان ہوتے ہیں، ان کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کو دھو لیا جائے۔ وہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ بدن پر کہیں بھی سوئی کے ناکے کے برابر بھی چھینٹ آ جائے اور وہ اسی حالت میں رہیں۔ وہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس طرح کے لوگوں کو بہت زیادہ دیکھا ہے۔ اب وہ جو مزی یا جو بھی ناپاکی کپڑے پر لگی ہے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ لگی ہے کپڑے کو، اس جگہ سے پکڑ لیا جائے، اور پکڑنے کے بعد اس پر پانی ڈالا جائے۔ کپڑے کو اس طرح سے اس جگہ سے پکڑنے کے بعد وہاں پانی ڈالا جائے، اس کو رگڑا جائے، اور رگڑنے کے بعد اس کو نچوڑ دیا جائے۔ یہ کام 3 مرتبہ کیا جائے۔ 3 مرتبہ اس کام کو کرنے سے وہ جو کپڑا ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، صرف وضو ٹوٹتا ہے، اور مزی کا حکم پیشاب کی طرح ہے۔ مزی کا حکم منی کی طرح نہیں بلکہ پیشاب کی طرح ہے، یعنی پیشاب بدن کے یا کپڑے کے جس حصے پر لگ جائے اس حصے کو دھو لیا جائے تو کافی ہے، غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر مزی بدن کے کسی حصے پر یا کسی کپڑے پر لگ جائے تو بدن کے اس حصے کو یا کپڑے کے اس حصے کو دھو لینے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ اس کپڑے کو جس جگہ پر ناپاکی لگی اس جگہ سے دھو لیا جائے اور ہر مرتبہ نچوڑ دیا جائے، تو ایسا کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔